بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 69۔ انہوں نے اپنی فوج کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1500 نفری رکھی، جن میں پیادے تھے اور گھڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق دیا کہ اندرز کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست دلجہ میں جو ہی پہنچے وہ ان کے سامنے ہو۔ یہ جنگی فہم و فرست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ اندرز کی فوج درجلہ پہنچی تو انہوں نے خیمے گاڑنے کا حکم ملا، کیونکہ اس نے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی کہ اس کے ساتھ ہی شور برپا ہو گیا کہ بہمن جاذبیہ کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال کی خوشی کا شور غل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا، اور اس کے ساتھ کئی آوازیں سنائی دی۔ دشمن آ گیا ہے، تیار ہوشیار۔ اندرز گھوڑے پر سوار آگے اور اچھی طرح دیکھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ سالار اعلیٰ اندرز کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیاری میں ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اندرز نے کہا، بمشکل 10,000 ہوں گے۔ میں نے چینٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھوڑ سوار دستے کہاں ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس نے سالار سے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے سالاروں اور کمانداروں کو ایک ایک کے 6 نظر آتے رہے ہیں۔ اندرز نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں جھوٹی اطلاع دی گئی ہیں۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان کو مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہی تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ گھڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اندرز کے لیے یہ بڑی فتح آسان تھی۔ خالد نے اتنی تھوڑی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں وہ ہموار میدان تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 بلند ٹیکریاں تھیں۔ ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی تھی، اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی۔ خالد رضی اللہ نے اپنی فوج کی جنگی تربیت میں لا رکھا تھا، ادھر آتش پرست بھی جنگی تربیت میں ہو گئے۔ دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے دریا تھا، لیکن اندرز اپنے موج دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا
آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنا عقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن اندرز اپنے عقب کی اتنی احتیاط نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی پر مسلمان اس کے سامنے ٹک نہیں سکیں گے۔ زرتشت کے پجاریوں، اندرز نے اپنی سپاہ سے خطاب کیا، یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تمہیں انہیں فوج کہو گے؟ یہ ڈاکوؤں لٹیروں کا گروہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا، سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حکم دے دیا۔ فارس کی فوج تہ در تہ کھڑی تھی، مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹ آنا پڑا۔ دشمن نے اپنی اگلی صف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو آگے بھیجا۔ کسمان کا مارکا ہوا، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آتش پرستوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ نیم ذرہ پوش تھی۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک تلوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ اور حملے جاری رکھے، مگر مجاہدین تھکن محسوس کرنے لگے۔ متعدد مجاہدین زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ ان کی فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے، خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے۔ اس نے مسلمانوں کا جذبہ قائم رکھا، لیکن اس کے جسم شل ہو گئے۔ آتش پرست ان پر کہہ کے لگا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے اپنے سالار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج دبا دبا سا تھا، لیکن فوج میں بے اطمینانی سی صاف نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ جیسے عظیم سالار کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجیب سی بات تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے۔ وہ محسوس کر رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح حملے میں آگے جاتے تھے، پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، انہیں شکست نظر آنے لگی۔ آتش پرستوں نے بھی ایک بھی ہلا نہیں بولا تھا۔ اندرز مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان تھک چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے حملے روک دیے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا چال چلے کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دو ایکل آدمی آگے آیا۔ اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا، جس میں میرے مقابلے کی ہمت ہے آگے آ جائے۔ یہ 1000 مرد پہلوان اور تیغ زن تھا۔ فارس میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اس نے آواز لگائی تھی کہ کوئی آگے آئے۔ آگے کر کے مسلمانوں کا وہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور کود کر اترے، تلوار نکالی اور اس کے سامنے جا پہنچے۔ کچھ دیر بعد دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہی اور دونوں پینترے بدلتے رہے۔ آتش پرست پہلوان مست بھینسا لگتا تھا، اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بار کم کر دیے اور اسے وار کرنے کا موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے، پر انہوں نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ خود تھک کر چور ہو گئے ہوں۔ ایرانی پہلوان خالد رضی اللہ عنہ کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کبھی تلوار گھما کر، کبھی اوپر سے نیچے کو وار کرتا اور کبھی وار کرتا اور ہاتھ روک لیتا۔ وہ طنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا۔ ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹ دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلوان کا وار خالی گیا تو وہ گھوم گیا۔ اس کا پہلو خالد رضی اللہ عنہ کے آگے ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اسی کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچھی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتار دی۔ وہ گرنے لگا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور اندر تک لے گئے۔ تبری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ پہلوان گرا اور مر گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور حکم دیا کہ انہیں
کھانا دیا جائے، انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے ہزار مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا۔ اس انفرادی مارکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار اندرز نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے، مسلمانوں کو اب کچلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک مسلمان کا مقابلہ 10 12 آتش پرستوں سے تھا۔ اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے پہلوؤں کو اس طریقے سے کیوں استعمال نہیں کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ چونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی، اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اندرز نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا، مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اندرز کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اندرز نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کا اللہ بولنے کا حکم دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مارکے سے نکل گئے تھے۔ ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں سے جو ٹکریاں تھیں، ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لی۔ گھوڑے سرپٹ دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا، جب مسلمانوں کے گھوڑ سوار ان کے سر پر آ گئے تھے۔ یہ تھے مسلمان کے وہ سوار دستے جنہیں اندرز ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد رضی اللہ عنہ کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ رات کو تمام گھوڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے لیے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا گیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپا دیا گیا تھا دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے نانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھوڑ سواروں کے کماندار بسر بن ابی اور سعد بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تو ان دونوں کمانداروں نے گھوڑ سواروں کو پار کاب کر دیا اور خود ایک ٹکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد رضی اللہ عنہ اگلی چال چلے جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سلاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھوڑ سواروں نے عقب سے دشمن پر حملہ بولا تب پہلوؤں کے ان دونوں سلاروں نے اپنے اپنے پہلو پھلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ اپنی محفوظہ بھی مارکے میں پہلے ہی چونک چکے تھے۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے اور بقا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھوڑ سواروں کی برچیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھی۔ دشمن میں بھگدڑی تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بھگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکوں سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ زرتش کی آگ سرد ہوگی۔ بعض مورخوں نے دلجا کے مارکے کو دلجا کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مارکا جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑے تلے رودے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا کہ اندرز زندہ بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کے بجائے اس نے صحرا کا رخ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ واپس گیا تو شیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور پٹک پٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار کی فوج ابھی تک دجلہ نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک اور مارکا بھی لڑنا تھا۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار میمن جازویہ کو بھی دجلہ پہنچنا تھا۔
اور کسرا اور شیر کے حکم کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سلار ادرز کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ تلجا سے کئی میل دور تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ادرز مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے، جلدی کیا ہے۔ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں زخمی بھی تھے، اور جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، تھکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بداری کے تاثرات تھے، اور ان تاثرات پر دھول کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سلار اندرز کے لشکر کے سپاہی ہیں، ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب مارے گئے ہیں، دوسرے نے کہا۔ وہ انسان نہیں ہے، ایک اور کراتے ہوئے بولا۔ تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے دوستو، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جاذبیہ کے لشکر کے کماندار نے کہا۔ یہ پگوڑے اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں، انہیں سلار کے پاس لے چلو، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، یہ بزدل ہے۔ انہیں سلار بہمن جاذبیہ کے سامنے لے گئے۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ جاذبیہ نے کہا۔ لڑائی تو ابھی شروع نہیں ہوئی، میرا لشکر تو ابھی، محترم سلار ایک نے کہا۔ جس لڑائی میں آپ نے شامل ہونا تھا وہ ختم ہو چکی ہے۔ سلار اندرز لاپتہ ہے، ہمارا تیغ زن پلوان 1000 مرد مسلمانوں کے سلار کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہم جیت رہے تھے، مسلمانوں کے پاس گھڑ سوار دستے تھے ہی نہیں۔ ہمیں حکم ملا کہ عرب کے ان بدوؤں کو کاٹ دو۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ ہم ان کے جسموں کی بوگٹیاں بکھیرنے کے لیے نعرے لگاتے اور خوشی کی چیخیں بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب ہم ان سے الجھ گئے تو ہمارے پیچھے سے نہ جانے کتنے ہزار سوار ہم پر آ پڑے، پھر ہم میں سے کسی کو اپنی ہوش نہ رہی۔